بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے، وقف کے احکام، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فائدہ پڑھیں گے کہ آیت پر وقف کرنا یہ مستحسن یعنی حسن ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے۔ احب کا مطلب زیادہ محبوب اور مستحسن کا مطلب اچھا، حسن۔ تو آیت پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ حسن ہے۔ اصل میں علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وقف آیت پر کرنا چاہیے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بات پوری ہو رہی ہو وہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورہ عصر میں ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب یہاں پر دیکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ وقف کر لیں والعصر پر، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آیت کے ختم ہونے کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ مفہوم کہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اور چونکہ مفہوم یہاں پر مکمل ہو رہا ہے لفی خسر پر، اس لیے لفی خسر پر وقف کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کو اپنے ماں باپ سے لفظی طور پر کوئی ربط ہے، لفظی طور پر کوئی تعلق ہے، تو بعض علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر وصل یہ زیادہ بہتر ہے بجائے فصل کے۔ مطلب آپ یہاں پہ وقف کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وقف کر دیتا ہے تو چونکہ آیت مکمل ہو چکی ہے، اور آیت کا مکمل ہونا یہ وقف کے مقامات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے، لہذا اب اعادہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اگلی آیت سے ہی تلاوت کا آغاز کیا جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے محققین کا مذہب یہ ذکر کیا ہے کہ وقف کی جگہ پر وصل کرنا اور اسی طریقے سے وصل کی جگہ پر وقف کرنا، اس سے آدمی نہ تو گنہگار ہوتا ہے اور نہ ہی آدمی کا کفر لازم آتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کرنے والا معنی نہیں سمجھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ غلط مقام پر وقف کرنے سے جو وہ معنی بنائے گا وہ قرآن مجید کی معنی مرادی کے خلاف ہوگا۔ تو لہذا علماء تجوید نے جو وقف کے قواعد ذکر کی ہیں ان کے خلاف تلاوت ہو جائے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے علماء تجوید کے قواعد کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس معنی مرادی کے برعکس تلاوت کرنا لازم نہ آئے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ان قاعدوں کی رعایت اور پابندی نہیں کرے گا تو رعایت اور پابندی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن مراد الہی کی خلاف ورزی لازم آ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء تجوید نے جن قواعد کا ذکر کیا ہے ان کی پاسداری اور پابندی مکمل طریقے سے کی جائے۔ اسی کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو علامات وقف میں ساری تفصیل سے آپ کو پڑھا چکا ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے افضل جو مقام ہے ٹھہرنے کا، وقف کرنے کا، وہ ہے جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ ہے جہاں پر میم لکھی ہو جو کہ وقف لازم کی علامت ہے۔ تیسرا درجہ ہے جہاں پر طا لکھی ہو جو کہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور چوتھا درجہ ہے جہاں پر جیم لکھا ہو جو کہ وقف جائز کی علامت ہے۔ تو پہلا درجہ ہے جہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، دوسرا درجہ ہے جہاں پر وقف لازم ہے، تیسرا درجہ جہاں پر وقف مطلق ہے، چوتھا درجہ جہاں پر وقف جائز ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں درجہ ہے جہاں پر زا لکھی ہو۔ زا کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے کہ علماء نے یہاں پر جائز قرار دیا ہے کہ اس کو وقف کر لیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں بلکہ آپ یہاں پر ملا کر پڑھیں۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اولا پر غیر اولا کو ترجیح نہ دینا چاہیے۔ اب یہ جو درجات ہیں نا، یہ اولا اور عدم اولا کے اعتبار سے سب سے افضل درجہ ہے آیت، دوسرے نمبر پر ہے میم، تیسرے نمبر پر ہے طا، چوتھے نمبر پر ہے جیم، پانچویں نمبر پر ہے زا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اب آیت مکمل ہونے پہ آپ وقف نہیں کر رہے بلکہ آپ جہاں پر میم ہے آپ وہاں پر وقف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے میم اور طا ہے تو آپ میم کو چھوڑ کر طا پر وقف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے میم اور جیم ہے تو میم کو چھوڑ کر آپ جیم پر وقف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیم جو ہے یہ غیر اولا ہے بجائے میم کے۔ اسی طریقے سے آیت کا جو اختتام ہے یہ اولا ہے بجائے میم کے، بجائے طا کے، بجائے جیم کے، بجائے زا کے۔ تو اولا اور غیر اولا کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اولا پر غیر اولا کو ترجیح دے، یعنی آیت کو چھوڑ کر غیر آیت پر وقف کرے، یا اسی طریقے سے میم کی جگہ وصل کر کے طا پر وقف کر دیا۔ جب میم اور طا آ گیا ہے تو آپ میم کے اوپر وقف کریں کیونکہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اور طا وقف مطلق کی علامت ہے، اور وقف لازم کا درجہ یہ زیادہ ہے بجائے وقف مطلق کے۔ تو درجہ زیادہ کو، اولا کو چھوڑ کر غیر اولا کو اختیار کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا انداز رکھے کہ جب سانس توڑے تو آیت پر یا میم اور طا پر وقف کرے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جب آپ تلاوت کریں تو تلاوت آپ کریں ہی اس انداز سے، آپ پہلے نشانات دیکھ لیں، علامات دیکھ لیں، آیت کہاں پر ختم ہو رہی ہے، طا کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے، میم کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو تلاوت کرنے سے پہلے آپ اپنا سانس اس اعتبار سے لیں، آپ سانس ہی پہلے اتنا بنائیں
کہ جہاں تک آپ آسانی سے آیت کے ختم تک آپ اپنی بات مکمل کر لیں اور آپ اپنا سانس توڑ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہاں تک ایک سانس میں میم تک پہنچ جائیں گے، ایک سانس میں آپ تا تک پہنچ جائیں گے، تو پہلے سے ہی اس چیز کی تھوڑی سی پریکٹس کر کے اس کو شروع اور آغاز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وضو کیا اور تلاوت کرنی شروع کر دی، یہ پتہ نہیں ہے کہاں پہ ٹھہرنا ہے کہاں پہ نہیں ٹھہرنا، جہاں پہ دل کیا ٹھہر گئے، جہاں پہ دل کیا ملا کر پڑھ لیا، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو قواعد تجوید کا خیال اور لحاظ رکھ کے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں، بعض کے نزدیک جس آیت کو ماں باپ سے تعلق لفظی ہو تو وہاں پر وصل اولا ہے فصل سے۔ فصل کا مطلب ہے وقف کرنا، یعنی آپ وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھ لیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق لفظی طور پر موجود ہے تو پھر آپ وہاں پر وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھیں، اور وصل کی جگہ پر صرف وقف یا وقف کی جگہ پر صرف وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک نہ یہ گناہ یا کفر ہے۔ ساری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کسی شخص نے وصل کی جگہ پر وقف کر لیا یا وقف کی جگہ پر اس نے ملا کر پڑھ لیا تو اس سے قرآن مجید کا جو معنی اور قرآن مجید کا جو مفہوم ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ لہذا جب معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے کرنے والا نہ تو گناہ گار ہوگا اور نہ ہی اس سے کفر لازم آئے گا۔ کفر تو تب لازم آتا نا کہ جب اس کے اندر کوئی ایسی صریح طور پر اتنی بڑی اور واضح غلطی ہو جاتی کہ معنی مرادی کا اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ اس کے بالکل برعکس لازم آتا، کہ ایمان والوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوتا یا اسی طریقے سے کفر والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا۔ اگر اس طریقے سے کوئی لازم نہیں آتا وقف کرنے نہ کرنے کی وجہ سے، لہذا اگر کسی شخص نے وصل کی جگہ پر وقف کر دیا یا وقف کی جگہ پر وصف کر لیا تو نہ تو اس سے کفر لازم آئے گا اور نہ ہی یہ گناہ ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، لہذا محققین کے نزدیک نہ تو یہ گناہ ہے نہ یہ کفر ہے، البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے، یعنی وقف کی جگہ پر آپ وصل کر لیں یا وصل کی جگہ پر آپ وقف کر لیں، ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو تجوید کے قاعدے اور اصول ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا معنی مرادی ہے اس کے برعکس ہونا لازم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی اور بات کہنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ کے وقف کرنے کی وجہ سے جو بات کا مفہوم ہے وہ تبدیل ہو جائے، اس بات کا احتمال موجود ہے، لہذا اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے۔ وقف کی جگہ پر وقف کرنا چاہیے اور وصل کی جگہ پر وصل کرنا چاہیے۔ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کے اندر ہو۔ اب کوئی شخص یہاں پر وقف کر لے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اب یہ تو معنی مرادی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ نماز کے قریب جانے سے منع کرنا تو نہیں ہے، بلکہ نماز کے قریب جانے سے منع کرنا اس وقت ہے جس وقت آدمی نشے کی حالت میں ہو۔ تو جب یہاں پر آپ نے وقف کیا جو کہ وقف کی جگہ نہیں ہے، وصل کی جگہ ہے، تو یہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے جن کا اتباع کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے۔ ایہام کا مطلب ہے وہم، معنی غیر مراد، اس معنی کا وہم لازم نہ آئے جو معنی اللہ تعالیٰ کا مراد نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ وقف کریں گے تو اس معنی کا وہم لازم آ رہا ہے جو کہ معنی اللہ تعالیٰ نے مراد نہیں لیا ہے، اس بات کا وہم یہاں پہ پیش آ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا ہو۔ ایسے ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی آپ نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی جگہ پر وقف کریں، وصل کی جگہ پر وصل کریں، اور اگر آپ نے بالفرض کسی غلط جگہ پر وقف کر لیا ہے تو جب آپ نے دوبارہ اعادہ کرنا ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہر جگہ پر اعادہ نہیں ہوتا، بعض جگہ پر اعادہ ہوگا اور بعض جگہ پر اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ آگے سے کلام شروع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ قالوا ان اللہ فقیر، ان لوگوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر فقیر کے اوپر وقف کر لیتا ہے تو یہ وقف کا مقام نہیں ہے، لہذا یہاں پر وقف کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے یہاں پہ وقف کر لیا اور اعادہ کرتا ہے یہاں سے ان اللہ سے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان اللہ فقیر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ تو اعادہ کرنا، اس کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے، ہر جگہ پر اعادہ نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پر وقف نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پر وصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں بعض جگہ اعادہ نہایت کبیح ہوتا ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن، کہیں احسن، کہیں کبیح اور کہیں اقبح ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف کی 4 قسمیں ہیں، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف کبیح۔ بالکل ایسے ہی ابتدا کی بھی 4 قسمیں ہوں گی، ابتدائی تام، ابتدائی کافی، ابتدائی حسن، ابتدائی کبیح۔ جہاں پر وقف تام ہوگا وہاں سے جب آپ آگے سے آغاز کریں گے تو اس کو ابتدائی تام کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاں پر وقف کافی ہے آگے سے آپ آغاز کریں گے تو اس کو ابتدائی کافی کہا جائے گا۔ لیکن وقف حسن اور وقف کبیح میں یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وقف حسن پر جہاں پر آپ وقف حسن کریں گے اس کے بعد جب آپ آگے آغاز کریں گے تو وہ ابتدائی حسن ہی ہو۔ اسی طریقے سے وقف کبیح کے بعد جب آپ آغاز کریں گے تو وہ ابتدائی کبیح ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔
بعض جگہ پر ہوگا، بعض جگہ پر نہیں ہوگا۔ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے۔ وقف تام کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں تک جو کلام ہے اس کا اپنے ماں بعد کلام سے نہ لفظی تعلق ہے نہ ہی معنوی تعلق ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو وقف تام ہے، اس کے بعد آپ نے ان الذین کفروا سے ابتدا کی ہے تو اس کو کہا جائے گا ابتداء تام۔ اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہاں پہ لفظی تعلق تو ختم ہو چکا ہے، معنوی تعلق برقرار ہے، یہاں پر وقف کرنا یہ وقف کافی ہے، اس کے بعد والذین یؤمنون سے آغاز کرنا یہ ابتدائی کافی ہے۔ اب آگے وقف حسن اور وقف کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر وقف حسن ہو اس کے بعد جب آپ آغاز کریں گے تو وہاں سے ابتدائی حسن بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے یخرجون الرسول وإیاکم، اگر آپ نے وإیاکم پر وقف کیا ہے تو یہ وقف حسن ہے کیونکہ اس کا اپنے ماں بعد کلام سے لفظی اور معنوی دونوں قسم کا تعلق برقرار ہے۔ لیکن اگر آپ نے تلاوت کا آغاز وإیاکم سے کیا ہے تو یہ جو آغاز ہے یہ کبھی ہے، کیونکہ وإیاکم کا جو تعلق ہے وہ اپنے ماقبل کلام کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنے ماں بعد کلام کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر وقف کیا ہے من بعثنا من مرقدنا ھذا کے اوپر جو کہ سورہ یاسین کے اندر ہے تو یہ وقف کبھی ہے کیونکہ لفظی تعلق بھی برقرار ہے، معنوی تعلق بھی برقرار ہے، اور وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر مراد الہی کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں پر وقف کر لیا، وقف تو کبھی ہے، اگر آپ نے تلاوت کا آغاز ھذا سے کیا ہے ھذا ما وعد الرحمن، تو یہ جو ابتدا ہے یہ ابتدا کبھی نہیں ہے، ابتدا حسن ہے کیونکہ ھذا مبتدا ہے اور اس کا اپنے ماں بعد کلام کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بعد والی جو کلام ہے وہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے وقف کی قسمیں ہوتی ہیں، وقف تام ہوتا ہے، وقف کافی ہوتا ہے، وقف حسن ہوتا ہے، وقف کبھی ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تیسری قسم ہے نا وقف حسن، اس سے اوپر والی جو قسمیں ہیں یہ احسن ہوں گی، یعنی جو وقف کافی ہے یہ وقف حسن سے احسن ہے، زیادہ اچھا ہے، اور جو وقف تام ہے یہ وقف کافی اور حسن ان دونوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اس کو آپ وقف احسن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ وقف تام اور وقف کافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ابتدا میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو ابتدائی کافی ہے یہ ابتدائی حسن سے احسن ہے، اسی طرح جو ابتدائی تام ہے یہ ابتدائی کافی اور ابتدائی حسن دونوں سے احسن ہے، دونوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور جو کبھی حضرت نے ذکر کیا نا وقف کبھی ہے، ابتدائی کبھی ہے، پھر اس کبھی کے قبح کے اعتبار سے بھی درجات ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وقف کریں گے تو وہ اس کے اندر قباحت ہوتی ہے لیکن کم درجے کی ہوتی ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ وقف کریں گے تو وہاں پر قباحت زیادہ درجے کی ہوتی ہے، اس کو اقباح کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ اعادہ کریں گے، آپ نے ایک جگہ پر وقف کر لیا ہے پھر آپ دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے میں بھی یہی والی ترتیب ہوگی کہ بعض جگہ پر پیچھے سے ملا کر پڑھنا وہ اچھا ہوگا، حسن ہوگا، بعض جگہ پر زیادہ اچھا ہوگا، احسن ہوگا، اور بعض جگہ پر پیچھے سے ملا کر پڑھنا کبھی ہوگا، اور بعض جگہ پر پیچھے سے ملا کر پڑھنا اقباح ہوگا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ مراد باری تعالیٰ وہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو مراد باری تعالیٰ کے مطابق اگر آپ وقف کریں گے تو یہ وقف حسن ہے، احسن ہے، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ کبھی ہے، اقباح ہے۔ اسی طریقے سے ابتدا میں بھی یہی ہے اور اسی طرح اعادے میں بھی یہی والی بات ہوگی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض جگہ پر اعادہ نہایت کبھی ہوتا ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن ہوتا ہے، کہیں احسن، کہیں کبھی اور کہیں اقباح ہوتا ہے، ایسے ہی اعادہ یہ بھی 4 قسم پر ہے، ابتدا یہ بھی 4 قسم پر ہوگا، بالکل ایسے ہی اعادے کی بھی یہی 4 قسم پر ہوگی۔ تو جہاں پر اعادہ حسن یا احسن ہو وہاں سے کرنا چاہیے، وگرنہ اعادہ کبھی سے ابتدا بہتر ہے۔ آپ نے ایک جگہ پر وقف کر لیا ہے، اب آپ وہاں سے پیچھے سے اگر اعادہ کر رہے ہیں، اعادہ کبھی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اعادہ کبھی نہ کریں بلکہ آپ ابتدا کر لیں، تلاوت کی ابتدا ایسی جگہ اگلی جگہ سے کر لیں تاکہ اعادہ کبھی کی خرابی سے آپ بچ جائیں۔ اس کی مثال حضرت نے دیکھی ہے، ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ سے کبھی ہے۔ اب ہم کچھ یہاں پہ مثالیں لکھیں گے جہاں پر وقف کرنا کبھی نہیں ہے بلکہ زیادہ درجے کی اس کے اندر قباحت پائی جاتی ہے جس کو اقباح کہا جاتا ہے، تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے۔ اب اقباح کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ ہر ایسا منفی جس کے بعد حرف ایجاب آ رہا ہو وہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو یہ اقباح وقف کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ ماں نافیہ ہے، آپ نے، اور اس کے بعد یہ جو کلمہ ہے نا یہ کلمہ مثبت ہے، اگر آپ نے الہن پر وقف کیا ہے تو اس وقف کو وقف اقباح کہا جائے گا۔ اسی طرح وما ارسلناک، یہ جملہ منفی ہے اور الا مبشرا و نذیرا یہ مثبت ہے، اگر آپ نے ارسلناک کے اوپر وقف کیا ہے تو یہ وقف اقباح کہلائے گا۔ اسی طرح وما خلقت الجن والانس، یہ جملہ منفی ہے اور الا لیعبدون یہ جملہ مثبت ہے، اگر آپ انس کے اوپر وقف کریں گے تو اس وقف کو وقف اقباح کہا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو وقف ہے یہ وقف کہیں کبھی ہوتا ہے، کہیں اقباح ہوتا ہے۔ باقی حضرت نے اس کی مثال دی ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ سے کبھی ہے، کیونکہ ان اللہ فقیر سے اگر آپ اعادہ کریں گے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کی نسبت کرنی لازم آئے گی جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ والی مثال جو ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔